لیکن بڑی معذرت کے ساتھ دو جملے کہنا چاہتا ہوں. آج کل حضور علیہ السلام کے تبرکات کے نام پر بڑی چیٹنگ ہو رہی ہے. مجھے مالیگاؤں میں کسی نے بتایا کہ تبرکات کی زیارت ہوگی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے وقت جس پانی سے غسل دیا گیا تھا اس پانی کی بھی زیارت کرائی جائے گی. میں نے اپنا کلیجہ پکڑ لیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو. 1400 سال تک کے اس پانی کا کہیں تذکرہ نہیں. کیا صحابہ نے بھی اس کی زیارتیں کروائی یا کی؟ کہاں تھا اب تک وہ پانی؟ یہ صورتحال، یہ صورتحال ہے. میں لیکن اس کا انکار کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ حالات کیا ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین بن کر کے بک رہی ہے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس کا کہ معاذ اللہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں اصلی ہے نہیں، لیکن یہ صورتحال ہے. اللہ کا واسطہ ایک دن مرنا ہے. اور موئے مبارک شریف کے تو کیا کہنے، جس کو دیکھو اس کے پاس موئے مبارک شریف. اللہ کے لیے رحم کرو، اللہ کے لیے کچھ خیال کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اتنا عام کر دیا تو جو اصل تبرکات ہے لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں. حضور علیہ السلام کے تبرکات کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرو. ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، لعنت برسے گی، تباہی اور بربادی جو وہ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب کل تک حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کی زیارت ہوتی تھی، اب اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کے کچھ تو خاص رکھو اللہ کے نبی کے لیے. سبھی کو عام کر دو گے. آپ برا نہیں مانیں، آپ کے پیر کے تبرکات ہیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے گھر تک رکھیں، لیکن اس کو حضور علیہ السلام کے تبرکات کا درجہ دینے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے لیے کچھ خاص رکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، کیونکہ مسلمان حضور سے بہت عشق کرتے ہیں. اس عشق کے درمیان خلل نہ ڈالیں آپ. اور آپ بھی ہوشیار رہیں کہ دھندا پانی جو ہو رہا ہے تھوڑا اس سے ہوشیار رہیں. لیکن جو حضور کے تبرکات ہے اصل ہے. ہمارا ایمان ہے، اگر کوئی ہمارے پاس لا کے تبرکات پیش کرے گا ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن لوگوں کو کہیں گے بھی نہیں کہ بھئی جاؤ اور وہ ہیں. اس لیے کہ انکار کیوں کریں، انکار کیوں کریں؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے انکار کرنے کے لیے؟ لیکن ماننے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا. آپ کچھ بھی کریں، نئی نالین لا کے آپ دکھاتے ہیں سندل میں بھگو کر کے یہ حضور کی ہے. حضور کی نالین کو 1450 سال ہو. میں نے ماہرہ مطارہ شریف کے نالین دیکھا، بظاہر جو وہ نالین شریف پوری بھی نہیں تھی، بہت ہلکا سا اس کا اکثر و بیشتر حصہ اس کا یعنی کہ اس میں موجود نہیں تھا. صرف اس کا ایسا لگتا تھا دیکھنے پر کہ اس کا تلوہ نظر آ رہا ہے بس. اور دیکھ کر دل پکار بھی اٹھتا ہے نا، کیونکہ نئی چیز اور برسوں گزر جائے جس چیز پر تو سمجھ میں بھی آتا ہے. میں نے وہاں دیکھی نالین شریف. اسی طرح میں نے دلی کی جامع مسجد میں دیکھی نالین شریف. دل پکار اٹھتا ہے، اس کی کشش ہی کچھ اور ہے. لیکن جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اللہ کے لیے ان سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس کا خیال. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نقلی اصلی، یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں. جن کے پاس ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. لیکن آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ہندوستان میں 2 جگہ نالین شریف کی زیارت کی، ماہرہ شریف میں اور دلی کی جامع مسجد میں. اگر آپ جائیں تو ضرور اس کی زیارت کریں، اس کی زیارت کریں آپ، حضور کی نالین شریف. اور بھی جگہ ہوگی مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہیں کا. اس کا خیال کریں، کہیں کہ میں مبارک شریف کا بھی انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن خلدآباد شریف میں جو بابا برہان الدین غریب کے آستانے پر ہے اس کی سند بہت متصل ہے. یعنی میں حضرت بابا برہان الدین غریب کو ملا حضرت محبوب الہی سے، محبوب الہی کو ملا حضرت بابا فرید سے، بابا فرید کو ملا قطب الدین بختیار کاکی سے، ان کو ملا سرکار غریب نواز. اب غریب نواز سے بڑی سند کیا ہوگی، اور پھر ان کو ان کے مشائخ سے ملا. کبھی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی زیارت ضرور کریں.